अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट रॉन्ग के साथ मैं हफ्ज़ अयूबी। नाज़रीन, जो आज हमारा टॉपिक है वो है कस्टम का चैप्टर है 84-85। वो क्या है जिसकी वजह से आज ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। हुकूमत एक्सपोर्ट बढ़ाने के दावे और नारे तो करती है और ताजिर बरादरी को सहूलियात भी फराहम करती है, इसके बावजूद हमारी इम्पोर्ट 2 गुना ज़्यादा है, एक्सपोर्ट उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। क्या वजूहात हैं, हमारा मुल्क एक्सपोर्ट में क्यों आगे नहीं जाता? जो ताजिरों के लिए रिलीफ हुकूमत देती है, सब्सिडीज़ देती है, क्यों ताजिर बरादरी अपने एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकती? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हसन अली कादरी साहब, आपको टैक्स भी कानूनी तरीके से आ रहा है और लीगल वे है वो, उस तरीके से आप रिस्क नहीं लेना चाहते, इसमें क्या वजूहात आप क्या समझते हैं? दूसरा ये 84 है जो 85 है, इसमें कोई ऐसी कदगन है जिसकी वजह से इम्पोर्ट रोकी जा सकती है? देखें, बात है जहाँ तक चैप्टर 84-85 की बात है, उसकी कतगन की बात नहीं है। तो सर्कुलर 11 जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2022 जारी किया, उसकी वजह से ये मामला हुआ है। लेकिन देखें, उसमें जो असल जो रूह है ना मसले की, या जो वजह है, उसको इन्वेस्टिगेट करना बड़ा ज़रूरी होता है यूबी साहब। और जो आपने बात की कि जनाब ये जो हमारी इंपोर्ट है, क्या इसको रोकना ज़रूरी है? देखें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मसला फिर वही है कि जो भी काम हम करते हैं, जो भी चीज़ हम करते हैं, हम बग़ैर स्टेक होल्डर्स की मशावरत के करते हैं। FTO का जो कानून के मुताबिक जो बेसिकली उन्होंने ऑर्डर पास किया है 84-85 जो ऑर्डर पास किया, उसकी भी जो रूह है वो यही है। वो यही कहते हैं, उनकी रिकमेंडेशन यही है कि जनाब आप ताजिर बरादरी को साथ बिठाएं, FBR साथ बैठे, ठीक है जी, स्टेट बैंक के लोग साथ बैठें और फिर एक राह अमल तैयार करें कि इस मामले को कैसे लेके चलना है। और देखें, जैसे अभी FTO में केस नहीं बनता था तो उन्होंने कहा जी फेडरल ओम्बड्समैन में ले जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि जी स्टेट बैंक, क्योंकि अच्छा ये टैक्स का मामला भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसे अभी शाहिद साहब से ऑफ कैमरा डिस्कशन हो रही थी, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि टैक्स का इससे ताल्लुक ही कोई नहीं, क्योंकि अभी जैसे उन्होंने बात की, देखें जी डिमरेज और डिटेंशन चार्जेस तो आप लगा रहे हैं ना। अब आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि एक तरफ आपकी ही कंडीशन की वजह से जो ताजिर बरादरी है वो अपना माल क्लियर नहीं करवा पा रही, और आप 80 से लेके $150 पर डे के हिसाब से पैसे देने आप चार्ज करी जा रहे हैं और टैक्स देने के लिए भी तैयार हैं। अब देखें मसला क्या है, मसला ये है कि आपने इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी को पहले कुछ अर्सा पहले इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी को प्रमोट किया और आपने एक कल्चर डेवलप किया कि हाँ जी चीज़ें इंपोर्ट कर लो, और उसके ज़रिए फिर जो है रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट हुआ, उसके ज़रिए मशीनरी के पार्ट भी इंपोर्ट हुए, और उसके ज़रिए जो है फिर ये भी हुआ कि जी उस इंपोर्ट का एक्सपोर्ट के साथ भी लिंक निकल आया कि ज़ाहिर है जब तक मशीनरी और पार्ट्स नहीं होंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगी और एक्सपोर्ट कैसे होगी, और अल्टीमेटली अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो एक्सपोर्ट भी आपकी सफ़र करेगी। पहले तो ये बताइए, हमारी इकॉनमी जो वो इम्पोर्ट बेस है, एक्सपोर्ट बेस है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, इंडस्ट्रियल बेस्ड है, हमारी इकॉनमी है क्या? लेकिन जी अच्छा, आपने एक बीच में सवाल भी किया कि हमारी इकॉनमी क्या बेस्ड है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर लूँ कि देखें चीज़ यही है कि हम इंपोर्ट पे कहते हैं कि जनाब हमारा जो इंपोर्ट है ना, हमने इंपोर्ट को प्रमोट किया। जी अच्छा, अब आपके सवाल की तरफ मैं आना चाहूँगा कि देखें इशू यही है कि हमें ख़ुद नहीं पता कि हम किस मोड ऑफ़ इकॉनमी में जाना चाहते हैं। शुरुआत हमने की, हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी थे, हम कहते थे जी हम एग्रीकल्चर की 60 की दहाई तक हमारा नारा जी यही हम रहा। एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी। जी जी। फिर उसके बाद हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया, हमने कहा जी हम इंडस्ट्रियल बेस्ड इकॉनमी है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया, उन सारी चीज़ों पे फोकस किया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि लेटली जब हम बेसिकली मुशर्रफ साहब के दौर में आए तो हम इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी की तरफ चले गए, हमने इंपोर्ट्स को प्रमोट किया। हो क्या रहा था कि हमारे पास डॉलर अवेलेबल था, डॉलर आता जा रहा था और हम इंपोर्ट की अफोर्डेबिलिटी हमारे लिए इशू नहीं थी। लेकिन हमने कभी ये प्लान ही नहीं किया कि हमारे पास रेप्लिका क्या होगा, कि अगर हम इंपोर्ट नहीं कर सकते तो हम अल्टीमेटली प्रोडक्शन को कैसे मैनेज करेंगे, हम अल्टीमेटली रॉ मटेरियल को कैसे मैनेज करेंगे और हम आगे कैसे लेके चलेंगे। देखें अभी जो मसला आ रहा है उसकी वजह यही है कि आपने क्योंकि कभी आज तक प्लान नहीं किया। तो आप मुझे बताएं ना कि बिल्कुल सही शाहिद साहब फरमा रहे हैं कि कोई एक प्रोडक्ट बता दें जो चैप्टर 84-85 में आती है, आप कहें जी जो आपके लोग हैं गलत इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी वो गलत इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना सर। आप बताएं ना, पाकिस्तान में वो अवेलेबल है, कौन प्रोड्यूस करता है उसको पाकिस्तान में? सोलर पैनल यहाँ पाकिस्तान में कौन प्रोड्यूस करता है? जो बेरिंग्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो हाई एंड मशीनरीज की हैं, वो कौन प्रोड्यूस करता है? दूसरी तरफ जो मशीनरी लगी हुई वो भी तो हुकूमत ने इजाज़त दी है, तो वो लगी है। इंडस्ट्री सर यही बात है ना, इंडस्ट्री जो चल रही है उनकी वजह से ही चल रही है, और अल्टीमेटली आपने जो एक्सपोर्टर है उसके ऊपर से भी जो बेनिफिट्स हैं वो तो उठा लिए हैं। जो आपकी बिजली की इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जो आपकी LNG की सिचुएशन चल रही है, LNG के अंदर आप कहते हैं जी हमें हफ्ते का एडवांस चाहिए, आप महीने का एडवांस नहीं मांगते यूब साहब, हर हफ्ते के एंड में आप एडवांस मांगते हैं जब बिल आता है कस्टमर को। तो अल्टीमेटली कहने का मकसद ये है कि प्लानिंग आपकी बिल्कुल मिसमैनेज्ड है, और मेन कॉज इसका यही है कि आपने लोकल इंडस्ट्री को सही टाइम पे प्रमोट नहीं किया। और अब जो आप कर रहे हैं वो आप एक अलग तरह के कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि अब आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए ना,
آپ ایک ڈائنامک چینج کی طرف جا رہے ہیں. ایک بڑا اچھا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ جی اسٹرکچرل چینج. ایک ڈائنامک شفٹ آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ ڈائنامک شفٹ کریں گے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا انڈسٹری کو بھی, ملک کو بھی, اور اوور آل اکانومی کو بھی. آپ آل ٹوگیدر 360 ڈگری موو کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ایک بٹن کے ذریعے آپ امپورٹ بند کر دیں اور جناب باقی کام چلتے رہیں. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا سر, یہ تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے جو ہمارا, اگر وہ امپورٹ کو ریلیز کرتے ہیں اسائنمنٹ کو, تو وہ جو پیسہ حکومت کو ڈالر کی صورت میں ادا کرنا پڑے گا, تو پھر تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہمارا پورا چلا جائے گا. اسی کو حکومت جو دکھاوے کے لیے حکومت کر رہی ہے. دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ بات جینون ہے. دیکھیں اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ایوب صاحب. نو ڈاؤٹ وی ہیو بین اینڈ اسٹل وی آر ان اے فائنینشیل ایمرجنسی. اگر ہم ملک کی حیثیت سے کہیں تو ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن دیکھیں یہ کہنا کہ ہم آل آف اے سڈن ایک فیصلہ کر دیں اور ہم بالکل کنسیڈر بھی نہ کریں, جیسے کہ اب دیکھیں نا لاہور چیمبر کے تھوڑا سا چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے اور پش لگانے سے یہ ہوا ہے کہ 50,000 تک کی جو ایل سیز ہیں وہ ان کے معاملات ریلیز ہونا شروع ہوئے ہیں, معاملات بہتر ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں اگین میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ایف ٹی او کی بھی روشنی ہے فیصلے کی, وہ کیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ نہ کریں. ہم بھی یہ نہیں کہتے حکومت سے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں. ہم یہ کہتے ہیں کم از کم آپ تاجر برادری کے ساتھ بیٹھیں, اس کا کوئی رہے عمل تیار کرتے, اس کے بعد کرتے. اب آپ دیکھیں نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. لوگ احتجاج کی طرف تب جاتے ہیں جب ان کو راستہ ہی کوئی نہیں ملتا. اب دیکھیں نا, اب ان کے لیے آپ نے تمام راستے بند کر دیے ہیں, آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی چیزیں نہ کریں. دیکھیں آپ ٹیکس لگائیں, آپ سارا کچھ کریں, اور اگین ویری ویل سیڈ کہ نو ڈاؤٹ آپ کو ایک اچھا ٹیکس کا جو ریونیو تھا وہ امپورٹ سے آ رہا تھا, جو کہ وہ بھی آپ کا الٹیمیٹ نقصان ہوا ہے. لیکن اگر اس کے پروز اینڈ کونس دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو آپ نے مینٹین کرنا ہے, تو سوال اس میں یہ نہیں ہو رہا کہ آپ نہ مینٹین کریں. ہم کہتے ہیں آپ مینٹین کریں, لیکن اس کی ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے نا آپ کے پاس. آل آف اے سڈن آپ سارا یعنی دکان بند کر کے تو نہیں بیٹھ جائیں گے یا اکانومی بند کر دیں گے آپ. حسن علی قادری صاحب, جو حکومت چاہے تو بڑا کچھ کر سکتی ہے, کیونکہ اس سے بڑا تو کچھ نہیں ہے. لیکن دیکھو اب بجٹ میں جس طرح ابھی تجربات کی بات ہو رہی تھی, 7 ہم نے لگا دیا, اس کا ہائی کورٹ سے فیصلہ آ گیا. آپ ایف ٹی او کو پہلے فیصلے 84 85 پہ کر رہے تھے. ہم سارا کچھ ہی عدالتوں میں جا کے صفر پہ ہو جاتے ہیں, پھر ہم تجربات کیوں کرتے ہیں, اس کا کیا ہوتا ہے؟ بات ہے کہ وہ یہ سب ایک شعر ہے نا کہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی, لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے. بات یہ ہے کہ میں ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر رہا لاہور ٹیکس بار کی 3 مرتبہ. میرے جو فاضل دوست ہیں علی صاحب جو نائب صدر رہے ہیں لاہور ٹیکس بار کے, وہ بھی اگری کریں گے, سر بھی اگری کریں گے. ممبر بھی فزیکل لا کمیٹی آئی کیا فزیکل لا کمیٹی. بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا براڈننگ کی, دیکھیں براڈننگ جو ہے نا اس اکانومی کا سروائیول ہے. دیکھیں مسئلہ پھر وہی ہے کہ جو آپ چیپٹر 84 85 کی بات کر لیں, آپ میرے سے 7E کی بات کر لیں, میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں, یعنی میرے سے مراد ہے کہ ہمارے اسٹیک ہولڈر جو ہیں یہ بات کرتے ہیں حکومت سے کہ سر آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو براڈننگ کے لیے روک رہی ہے, کیوں آپ نے اپنا ٹیکس بیس نیرو کیا ہوا ہے. آپ ورٹیکل انٹیگریشن آف ٹیکس بیس کی طرف جائیں, آپ آئیڈینٹیفائی کریں انڈسٹریز جو آپ کا ٹیکس بیس انہینس کر سکتی ہیں, جہاں آپ کو زیادہ ٹیکس مل سکتا ہے. بارہا دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ سنگل ڈیجٹ ٹیکس ریٹ پہ جائیں, سیل ٹیکس کی اگر بات کریں, اور آپ اپنی ٹیکس بیس انہینس کریں. لیکن اگین نہ آپ کسی اسٹیک ہولڈر لائک IMF کو اس چیز پہ اگری کروانا جانتے ہیں, نہ آپ چیمبر کو سروائیو کروانا جانتے ہیں, اور نہ ہی آپ بیسیکلی ایکسپورٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا جیسے آپ کا ایکسپورٹ کا جو معاملہ ہے اس میں اگین آپ نے انپٹ کاسٹ اتنی زیادہ انکریز کر دی ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کا ایکسپورٹر جو ہے وہ مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو ہی نہیں ہے. اور براڈننگ جب آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کر کیا رہے ہیں کہ جو آپ کا ایگزسٹنگ امپورٹر ہے اسی کو آپ سکویز کر رہے ہیں. اب فلپ سائڈ آف دا کوائن آپ دیکھیں نا یوبی صاحب کہ ہو کیا رہا ہے, آپ امپورٹ روک لیں گے کیا ہوگا, آپ کو کیا لگتا ہے اسمگلنگ نہیں ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے اسمگلنگ نہیں ہوگی؟ وہ ہوگی, بالکل ہوگی, خود مان گئے. اب دیکھیں اب آپ نے دوسرا چیپٹر تو اوپن کر دیا نا, آپ نے ایک سائڈ سے جب دروازہ بند کیا تو دوسرا دروازہ کھلا ہے, وہ دروازہ چلتا جا رہا ہے. اور آن دا کنٹری جیسے آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے چیمبر کے, دیکھیں لاہور چیمبر آف کامرس ہو, فیڈرل چیمبر آف کامرس ہو, اس کو ہم ایک بات پہ ضرور مانتے ہیں کہ ان کے تمام جتنے ممبران ہیں وہ ٹیکس پیئرز ہیں, NTN ہولڈرز ہیں, باقاعدہ اپنا ممبر ہی نہیں بناتے, ٹیکس ادا کرتے ہیں. تو اب یہ جو چیمبرز ہیں جو کہ کمپلائنٹ ٹیکس پیئرز کی چیمبرز ہیں, ان کی بات کو جب آپ نہیں سن رہے تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اوور آل بزنس کمیونٹی کے اندر ان کو ایک نیگیٹو پیغام دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار آپ ٹیکس دیں گے تو ساتھ والا نہیں ٹیکس دے گا, وہ انجوائے کر رہا ہے, آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ آپ پھنس رہے ہیں. آپ نے نہ کبھی کسی کی لائف سٹائل کو مانیٹر کیا, نہ آپ نے لوگوں کی فارن ٹریولنگ کو اس طرح مانیٹر کیا. اور بات دیکھیں اگین بڑی خوبصورت بات کی سجاد صاحب نے کہ ڈیٹا بیس ہونی چاہیے, ریسرچ ہونی چاہیے. میں کیونکہ پروفیشنل ریسرچ فورم کے حوالے سے ہم ٹیکس کے اوپر اور باقی چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں,
میں خود ایک ریسرچ بیسڈ پرسن ہوں, تو آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ پوائنٹ. لیکن دیکھیں اگین سر, آپ کی ریسرچ کہاں فوت ہو جاتی ہے کہ ڈیٹا بیس آپ کے پاس ہے. دیکھیں ود ہولڈنگ کا لا آپ نے بنایا تھا, وہ ریونیو جنریشن لا نہیں تھا, وہ ڈیٹا بیس جنریشن لا تھا, کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس آتی ہے کہ کس کس کا ٹیکس کٹا ہے, کس کا زیادہ کٹا ہے, اور کون ٹیکس بیس سے باہر ہے, تاکہ آپ اس کو ٹارگیٹ کریں. آپ کے پاس یہ موجود ہے. کس کا, مجھے بتائیں, آپ موبائل یوز کرتے ہیں, موبائل سے بغیر تھم امپریشن کے آپ لے سکتے ہیں؟ بینک اکاؤنٹ بغیر تھم امپریشن کے آپ لے سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے جی. تو جب یہ نہیں کر سکتے آپ, تو پھر ٹیکس بیس آپ کی کیوں نہیں انہینس ہو سکتی؟ صرف ایک وجہ ہے, آپ چاہتے نہیں انہینس کرنا. کوئی بھی ہو گورنمنٹ ہے, پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے آپ کی. اور یقین کریں, آپ یقین کریں یوبی صاحب, براڈننگ کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. جب آپ براڈننگ کریں گے تو آپ کو نہ 84 85 کے مسئلوں کی ضرورت پڑے گی. اور رہی بات 7E کی, تو 7E بھی ایک قانون کے ساتھ مذاق ہے کہ ایک فکٹیشیس انکم ہے. میں ڈیمڈ انکم نہیں کہوں گا, دیکھیں ایک فکٹیشیس انکم کہلاتی ہے کہ ٹرانزیکشن ایز سچ کوئی ہوئی نہیں, ایک اوپن لینڈ ہے, اس پہ نہ کوئی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں آج آپ کے ملک میں کیا انویسٹمنٹ ہے, آپ کے پاک روپی, اگر آج آپ کے پاس ₹1,00,000 ہے نا, تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس ₹1,00,000 کی ویلیو گر رہی ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ کا جو عام پاکستانی ہے, اس بیچارے کے پاس ایک ہی انویسٹمنٹ ہے کہ وہ پلاٹ خرید سکتا ہے, پراپرٹی خرید سکتا ہے. 4 سال پہلے آپ نے کہا جی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, اس کو ہم انڈسٹری کا درجہ دے رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور آل آف اے سڈن آپ کہتے ہیں جی 7E آ گیا. تو آپ کوئی بتائیں تو صحیح, حکومت کو چاہیے, حکومت نے جو بھی کرنا ہے, لیکن میرا تو سوال حکومت سے ہے کہ کم از کم اتنا تو کریں کہ 5 یا 10 سال کے لیے جو تاجر برادری اس کو بتائیں کہ آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ تو نہ ہو کہ صبح آنکھ کھلے تو کچھ اور ہو. 84 85 کی جس طرح شرائط سرکولیشن جو 11/2022 نکالا اسٹیٹ بینک نے, شرط لگائی ہے آپ نے فارن جو ایکسچینج آپریشن ڈپارٹمنٹ سے اجازت لینی ہے. جی سر, یہی شرط جو ریٹرن تھی گوشوارہ 2022 کا 27 ستمبر کو جو کالم کھولا گیا تھا ریفنڈ کا, اس میں شرط رکھی گئی تھی آپ نے سیکشن 170 کے تحت درخواست دینی ہے, جو درخواست دے گا اس کا ریفنڈ ایڈجسٹمنٹ ہو سکے گا. دیکھیں اس میں اس کا مطلب یہ بھی معاملہ جیسا 84 کے کھلے ہوئے ہیں, یہ بھی کھلیں گے جب 2022 کا جب ریفنڈ. بالکل دیکھیں اس میں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے تھوڑا سا اس پہ جو ہے ہمارے علی صاحب بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ دیکھیں اس میں ایشو کیا ہے کہ قانونی رو یہ ہے کہ ریفنڈ آپ کا ڈٹرمن ہوتا ہے اندر سیکشن 170, لیکن ریفنڈ ڈٹرمن تب ہوتا ہے جب آپ بیسیکلی اس ریفنڈ کو اویل کر رہے ہوتے ہیں, یعنی آپ وہ ریفنڈ لیتے ہیں. جب آپ ریفنڈ ایڈجسٹ کر رہے ہیں تو کیونکہ آپ کی ڈیمڈ اسسمنٹ ہے 120 کے قانون کے مطابق, تو الٹیمیٹلی آپ کو ریفنڈ ایڈجسٹمنٹ الاؤ ہونی چاہیے. اچھا ایک مذائقہ خیز بات اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ فائنانس ایکٹ 2022 میں, میرا خیال ہے مجھے کریکٹ کریں گے علی صاحب اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, کہ فائنانس ایکٹ 2022 میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی ریفنڈ لاز میں, نہ ہی ریفنڈ کے قانون میں, جس کے تحت یہ باقاعدہ طور پہ ونڈو ڈیولپ کی جائے اور ریفنڈس کو روکا جائے. آپ نہ تو پہلے ریفنڈ دے پا رہے ہیں اور نہ ہی آپ ریفنڈ دینا چاہتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم نے ریفنڈ دینا بھی نہیں اور ایڈجسٹ بھی نہیں کرنے دینا. تو یہ تو دیکھیں نا سسٹم ظریفی ہے, یہ ٹیکس پیئر کے ساتھ اس کا جو قانونی حق ہے وہ بھی اس سے آپ چھین رہے ہیں.